ٹھیک ہے، ابھی پڑھتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹھیک ہے پی پی ایس سی میں پاکستان افیئر اور اردو یہ دو ٹاپ لیول کے سبجیکٹ ہے جو آپ کو ٹھیک ہے مطلب جن کا مینلی شیئر ہوتا ہی ہوتا ہے. ان دو سبجیکٹ کا 30% شیئر ہوتا ہے پی پی ایس سی کے ٹیسٹ میں. اباب 30% ہوگا، 40 بھی چلا جائے گا. 40 اس طرح چلا جائے گا کہ اردو کا 10% شیئر وہ دیتا ہے، 8 سے 10%، اور پاکستان افیئر کا 20 سے 30 یہ شیئر وہ دیتا ہے. اس وجہ سے یہ جو ابھی ہم سبجیکٹ آج شروع کرنے لگے ہیں، پاکستان افیئر اور اردو، پاکستان افیئر اور اردو جو ہے، اب فرض کریں کسی بندے کا ٹیسٹ ہے سندھ کا یا پی ایس سی کا، اس کا اردو سبجیکٹ جنہیں ٹیسٹ میں نہیں آ رہا، تو وہ اردو میں نے کلاس کی اینڈ پہ رکھی ہے کہ وہ لوگ بے شک کسی نے لیو کرنا ہے تو وہ لیو کر سکتا ہے اگر اردو اس نے نہیں پڑھنی تو. ٹھیک ہے جی. ایسے ابھی یہ ہماری کلاس کا جو اسٹرکچر چلے گا، اردو میں ساتھ ساتھ کچھ اسلامک اسٹڈی کے جو ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایم سی کیوز جو ہے ویسے تو وہ ہماری کور ہوگی، تو وہ اس میں آپ کو ساتھ کرواتا چلوں گا. یعنی کبھی کسی انبیاء کے بارے میں ہم کر لیں گے، کبھی کسی انبیاء کے بارے میں، اور جو ایم سی کیوز آتے رہتے ہیں تھوڑا بہت یہ چیزیں ہم کرتے رہیں گے. جی ہاں جی اچھا. تو چلیں جی ہم پاکستان پھر شروع کرتے ہیں. پاکستان پھر شروع ہوتا ہے 712 سے محمد بن قاسم نے، ٹھیک ہے، جب سب کانٹیننٹ میں حملہ کیا 712 میں، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں ایم سی کیوز آتا رہتا ہے. جی میں اچھا، ہسٹری ہم کل اسٹارٹ کریں گے. میرا ہمیشہ پہلے بھی یہی طریقہ ہوتا ہے، اور میں نے کہ پڑھانے کا یہ طریقہ اپنے ٹیچروں سے بھی یہی سیکھا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ اس سبجیکٹ کی جان توڑی جاتی ہے اس کوئی ایک سبجیکٹ کر کے درمیان میں سے. یہ جو سارے ہائی لائٹڈ ہے، یہ سارے ایک قسم کے پاس پیپر کے ریپیٹڈ کوشچنز ہیں. جی سب وہ تحصیلدار کے جو بچے ہیں، آپ کی جو باقی کلاسز ہوں گی وہ 10 بجے سے آن ورڈ ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ فرض کر لیں اچھا میں یہ آپ کو بیٹر تھوڑی کرواتا ہوں. میں آپ کو اس کی ڈیٹیل سے کراؤں گا. ٹھیک ہے، آج جسٹ میرا مقصد یہ کہ یہ تھوڑا تھوڑا بریک کر کے کہ جس پورشن کو وہ زیادہ ٹارگٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. فرسٹ بیٹل آف پانی پت جو ہے وہ کب ہوئی؟ 1526 میں. تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ بیٹل، وار، یہ ساری جتنی بھی ان کے بعد ایگریمنٹ، اس کی پرسنالٹیز، اس کے اوپر ہمارا فوکس ہوگا. ٹھیک ہے جی. میتھ بھی آتی سارے دیکھیں، ابھی بار بار کوئی بندہ کوشچن نہ کرے.
صبر کرنا آپ لوگوں نے، سارے سبجیکٹ میں آپ کو کراؤں گا، ٹھیک ہے۔ 1526 میں فرسٹ بیٹل آف پانی پت ہوئی۔ پانی پت ایک مقام ہے، ٹھیک ہے، ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ وار ہوئی، تو اس وجہ سے یہ مشہور ہے۔ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ جو ہے وہ 20 اپریل ہے، 20 اپریل 1526 کو۔ اور اس میں کمبیٹنٹ جو ہے، لڑائی کرنے والے لوگ جو ہے وہ کون کون شامل تھے؟ مغل امپائر کی، جس کو لیڈ کر رہا تھا بابر، جس کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ بابر۔ اور ایک تھی دلی سلطنت، ایک تھی دلی سلطنت جس کو لیڈ کر رہا تھا ابراہیم لودھی، ٹھیک ہے، جس کو لیڈ کر رہا تھا ابراہیم لودھی۔ اور فائنلی یہ بیٹل جو ہے وہ بابر نے جیتی تھی۔ بابر ایمرج وکٹوریس، ٹھیک ہے جی۔ تو 20 اپریل کو یہ ابراہیم لودھی کا 1000 دفعہ MCQ پوچھ چکا ہے وہ پیپروں میں، بابر کا 1000 دفعہ PPSC میں وہ پوچھ چکا ہے، اس کی ڈیٹ کا وہ پوچھ چکا ہے، جیتا کون تھا یہ وہ پوچھ چکا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آج جس میں رینڈم خود جان بوجھ کے رینڈم چیزیں کرا رہا ہوں، پھر لنک کے ساتھ کراؤں گا۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ سبجیکٹ کی آپ نے جان، اچھا 2 منٹ مجھے نا کال۔ ہیلو، جی جی، اچھا، تو یہ آپ کو پتا ہے پاکستانی ہم جو ہے وہ ایک دفعہ کال کرتے ہیں، پھر اگلا بندہ نہ اٹھائے، پھر ہم ذہن پکڑ لیتے ہیں کہ کال اس بات ہی چھوڑنی۔ اچھا، تو سیکنڈ بیٹل آف پانی پت جو ہے، اس کا ایئر آپ نے نہیں بولنا، 1556 ہے۔ اور اس کی ڈیٹ، ایگزیکٹ ڈیٹ کا PPSC میں ابھی پتا ہے، جو اس نے تماشا لگایا ہوا ہے، ایگزیکٹ ڈیٹ وہ پوچھ رہا ہے پیپروں میں، ایگزیکٹ ڈیٹ وہ پوچھ رہا ہے۔ 5 نومبر کو، 5 نومبر کو 1556 کو پانی پت کی دوسری لڑائی ہوئی۔ انڈیا، آج جو پریزنٹ انڈیا ہے، اس میں پانی پت ایک مقام ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ لڑائی ہوئی۔ اب اس پہ کمبیٹنٹ یعنی دونوں سائڈ پہ پرسنالٹیز مین لڑنے والی کون ہے، یہ ہمارا کنسرن ہے۔ مغل امپائر لیڈ کس نے کی؟ اکبر نے، ٹھیک ہے، اکبر نے۔ اور اکبر کا جنرل کون تھا؟ اکبر تو بچہ تھا اس ٹائم، ٹھیک ہے، لیکن وار تو اصل میں تو اس کے جنرل نے لڑی تھی، اور اس کے جنرل کا نام تھا بیرام خان۔ اس کے جنرل کا نام کیا تھا؟ بیرام خان۔ اور اس کی آپ، ٹھیک ہے، اس کا جو اپوننٹ تھا وہ کون تھا؟ ہیمو تھا، ہیمو ہندو تھا، ٹھیک ہے، ہیمو بھی اپنے طور کے اوپر بڑا ٹھیک ہے، جو ٹرینڈ ایک قسم کا واریر تھا۔ ہیمو فورسز تھی دوسری سائڈ کے اوپر، ٹھیک ہے، تو ہیمو فورسز جو ہے وہ کمبینیشن آف افغان اینڈ ہندو ٹروپس ہیں۔ تو اس میں بیرام خان نے، اس میں جناب بیرام خان نے یہ وار جیتی، اور الٹیمیٹلی کریڈٹ یا لیڈر کون ایمرج ہوا؟ اکبر۔ تو دوسری جنگ جو ہے وہ کس نے جیتی؟ پہلی جنگ بابر نے جیتی مغلوں میں سے،
پانی پت کی 1526 میں 20 اپریل کو. اور دوسری جنگ کون جیت رہا ہے؟ اکبر جیت رہا ہے. ہرایا کس کو ہے؟ ہیمو کو. ہیمو کو ہرایا ہے. یہ سی ایس ایس کے پیپر میں ہیمو کا بار بار MCQ آتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بہرام خان ایمرج وکٹوریس. تو یہ ہمارا کوشچن ہو گیا. یہ فیوریٹ ایریا ہے, موسٹ فیوریٹ ایریا ہے ایگزامینر کا. تو جسٹ تھوڑا سبجیکٹ میں انٹرسٹ پیدا کرنے ہم نے. تھرڈ بیٹل آف پانی پت جو ہے, تھرڈ بیٹل آف پانی پت 1761 میں ہوئی. سب سے پہلے تو اس کا ایئر وہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جناب تھرڈ بیٹل آف پانی پت یہ کب ہوئی. تھرڈ بیٹل آف پانی پت جو ہے یہ کب ہوئی؟ 1761 میں. رینڈم کروانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا پیپر ہے جی کے کا, ہم نے MCQs کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو 14 جنوری کو 1761 کو یہ وار ہوئی. اس کے کمبینڈر کون کون سے ہیں؟ مراٹھا امپائر ہے جس میں کس نے لیڈ کی ہے؟ سادہ شیبراؤ نے. سادہ, ٹھیک ہے, سادہ سے ہی بندہ تھا یہ. ٹھیک ہے. شیبراؤ, شیور ہوتا ہے نا کانپنا. ٹھیک ہے. یہ سادہ سا بندہ جو ہے کہ کانپنا شروع کر دیا جب اس کے مخالف آیا. ٹھیک ہے. درانی امپائر سے احمد شاہ درانی یا احمد شاہ ابدالی. تحصیلدار کے پیپر میں 2021 میں اس نے ابدالی کا نام لیا یا درانی کا, تو بڑے لوگ اس میں کنفیوز ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ احمد شاہ ابدالی یا درانی ایک ہی اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. یہ اس نے MCQ پوچھا تھا 2021 میں جو تحصیلدار کا پیپر ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو جو تھرڈ بیٹل آف پانی پت ہے وہ جناب 14 جنوری کو ہوئی ہے, 1761 کو ہوئی ہے. مراٹھا امپائر اور ٹھیک ہے, مراٹھا امپائر اور درانی امپائر کے درمیان ہے. اور مراٹھا امپائر کا لیڈر کون ہے؟ سادہ شیوراؤ بھاؤ. اور درانی امپائر سے احمد شاہ درانی یا ابدالی ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہسٹری جو ہے دیکھیں, ابھی ہسٹری کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں سیکوینس وائز بھی آؤں گا. مجھے کچھ پورشن آپ کو کروا دیں تاکہ آپ کا اس سبجیکٹ سے تھوڑا لنک بن جائے. اچھا, پھر یہ وار ہے. ہاں جی, وائٹ بریک ہو رہی ہے. میرے خیال سے آپ کا انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا. اوکے جی, جن لوگوں کا ایشو ہے وہ انٹرنیٹ بہتر کریں گے. تو اگر آپ یہ چیزیں صحیح کر لیں گے نا اچھے طریقے سے, پاکستان پھر اس وجہ سے بھی اچھا کرنا چاہیے کیونکہ کسی بھی پوسٹ کا آپ کا ون پیپر کا, ٹھیک ہے, نام اسکیل سے لے کے CSS لیول تک امپروو ہے. تو جناب پاکستان پھر کا نالج اوپر, ایون آپ کے پاس جو لیٹر آتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جناب نالج ول بی آسکڈ فرام اسلام اینڈ پاکستان. یہ دو سبجیکٹ اوپر باقاعدہ مینشن ہوتے ہیں. اچھا جی, پھر میسور وار ہے. فرسٹ میسور وار 1767. یعنی پانی پت کی جب وار ختم ہوتی ہے تو کون سی وار شروع ہو جاتی ہے؟ میسور وار. 1767 سے لے کے 1769 تک. اب اس میں جو فرسٹ وہ پوچھ لیتا ہے
کہ پوسٹ وار میں کون لیڈر تھا؟ ٹیپو سلطان کا والد حیدر علی، ٹیپو سلطان کا والد حیدر علی شامل تھا، ٹھیک ہے، اور وار تھی کس کے ساتھ؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے۔ ٹیپو سلطان اس ٹائم بچہ تھا، ینگ تھا، پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ پھر جناب آ جاتی ہے سیکنڈ وار، 1780 سے لے کے 1784 تک، 1780 سے لے کے 1784 تک یہ، ٹھیک ہے، تو یہ وار، اس وار کے بعد کون سا ٹریٹی ہوا؟ ٹریٹی آف مینگلور، ٹریٹی آف مینگلور 1784 میں، 80 سے یہ وار سٹارٹ ہوتی ہے اور 1784 تک یہ وار رہتی ہے، اور 1784 میں اس یعنی وار ختم ہوتی ہے تو ایک پیس ٹریٹی ہوتی ہے جس کو ٹریٹی آف مینگلور کہتے ہیں، جس کو ٹریٹی آف، جی فرسٹ وار جو ہے وہ حیدر علی نے ون کی تھی۔ جی آئے گا انشاءاللہ لیٹر، کیوں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہماری ایک تحصیلدار کی اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو پچھلا ہمارا تحصیلدار کا سیشن جو تھا اس میں الحمدللہ کافی بچوں کے انٹرویو آگے ہوئے ہیں مختلف پوسٹوں کے۔ ایک ہمارے اسٹوڈنٹ اس نے ابھی ایف آئی انسپیکٹر کا انٹرویو دیا ہے تحصیلدار بیچ سے نا۔ اچھا، تو یہ ابھی یاد رہے گا۔ پھر تھرڈ مسور وار جو ہے وہ 1990 سے لے کے 1992 تک ہے، 1990 سے لے کے 1992 تک ہے۔ اس وار کے بعد جو ٹریٹی ہوا وہ ٹریٹی آف سرنگا پتم ہے، ٹریٹی آف سرنگا پتم 1792 میں ٹریٹی آف سرنگا پتم، ٹھیک ہے۔ تو فورتھ وار جو ہے 1798 سے لے کے 99 تک رہی، اس کے جو ایم سی کیوز آتے ہیں۔ اب اسی وار میں 1799 میں ٹیپو سلطان کی وفات ہوئی، شہید ہوا، مارا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وار میں ہی فیس برٹش فورسز لیڈ بائی گورنر جنرل لارڈ ویلسلے، لارڈ ویلسلے، لارڈ ویلسلے جو ہے وہ اپوننٹ تھا۔ اب یہ جو ایم سی کیوز میں کرا رہا ہوں آپ کو، یہ بار بار ریپیٹ ہو چکے ہیں پیپروں میں، یہ بار بار ریپیٹ ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے پہلے یہ دو پیچھے ایک اور وار ہے چھوٹی چھوٹی، وہ بھی میں آپ کو کروا دوں، جن کے ایم سی کیوز ایگزامینر بڑے فیوریٹ وہ پوچھ رہا ہوتا ہے۔ جی فرقان ریکارڈر لیکچر نہیں ہوتا۔ اچھا، بیٹل آف کریج، اس کے ایم سی کیوز آتے رہتے ہیں۔ یہ دو بیٹل ہیں، ایک 1191 میں ہوئی، ایک ہوئی 1192 میں، ٹھیک ہے۔ جسٹ آپ کو آج نو ہو دینا ہے اس سارے سبجیکٹ کا۔ واضح پائیوٹل ملٹری کنفلکٹ دیٹ ٹک پلیس ان 1191 اور 92 نیئر دی ٹاؤن آف ٹرین، ٹھیک ہے، اور اس کو ماڈرن ابھی کیا کہتے ہیں، رودی کہتے ہیں،
انڈیا کی ایک اسٹیٹ ہے ہریانہ، پتہ ہے اس میں یہ پنجابی گانے وغیرہ بھی بڑے مطلب وہاں پہ شوٹ ہوتے ہیں، فلمیں پنجابی بھی ہریانہ اسٹیٹ ہے۔ تو ان بیٹل میں گوری فورسز ہیں، گوری فورسز ہیں لیڈ بائی محمد آف گور، ٹھیک ہے، این شاہ مانا چوہان، ٹھیک ہے، راجپوت فورسز ہے، راجپوت فورسز ہے اور گوری فورسز ہے۔ راجپوتوں کا لیڈر کون ہے؟ چوہان، ٹھیک ہے، چوہان دو دو 1 2 3 ہے، اس میں سے چوہان 3 ہے، کنگ پرتھوی راج چوہان 3، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو لنک کرواؤں گا جی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے جسٹ فرسٹ بیٹل آف ٹرین جو ہے وہ 1191 میں ہوئی، وہ کیا ہوئی؟ 1191 میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس میں کون جیتا؟ اس وار میں کون جیتا تھا؟ پرتھوی راج چوہان واز، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اس سے پہلے پہلی جو وار ہے وہ پرتھوی راج چوہان جو ہے وہ جیتا تھا، یعنی اس نے جو مسلم فورسز ہے ان کو ہرایا تھا۔ جو سیکنڈ بیٹل تھی، سیکنڈ بیٹل آف ٹرین، یعنی مسلمان اس میں نہیں جیت سکے، ٹھیک ہے، یا محمد گوری جو ہے، سیکنڈ بیٹل جو ہے 1192 میں، جو 1192 میں ہوئی، پرتھوی راج چوہان نے، یہ بڑا اسٹرانگ لیڈر تھا، جنگجو تھا بڑا راجپوتوں کا، ٹھیک ہے۔ تو سیکنڈ بیٹل آف ٹرین جو وہ 1192 میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، پرتھوی راج چوہان واز امپریزنڈ، ٹھیک ہے، اور محمد آف گوری جو ہے اس نے اپوائنٹ کیا جنرل قطب الدین ایبک کو ایز گورنر آف دلی۔ تو 1192 میں قطب الدین ایبک جو ہے، جو فرسٹ مسلم رولر ہے، وہ گورنر آف دلی بنے، گورنر آف دلی بنے، کیونکہ قطب الدین ایبک جو ہے وہ ایک ایسا کامیاب جنرل تھا جس نے محمد آف گور کو یہ بیٹل آف ٹرین جتوائی تھی جو 1192 میں ہوئی تھی، یعنی پرتھوی راج چوہان کو ہرایا تھا۔ تو اس میں محمد آف گور نے کہا کہ جانی آپ نے بڑی سروس کی، آپ تو قابل انسان ہے، آپ تو پورے دلی کو سنبھالو، گورن کرو، چلو میں تمہیں گورنر بناتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ایگزامینر کے فیوریٹ ایریاز ہیں جو میں آپ کو کرواتا جا رہا ہوں، تاکہ آپ کو جب آپ پڑھیں تو آپ کو پتا ہو کہ یار میں نے کن چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے۔ ہاں جی، اچھا، اس کے بعد اس کے بعد جو وہ زیادہ ٹارگٹ ایریا کرتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ٹارگٹ ایریا کر رہا ہے، وہ ہے جناب لاہور ریزولوشن، جس کو آپ پاکستان ریزولوشن بھی کہتے ہیں، 23 مارچ 1940۔ اس کے ایم سی کیوز کو پوچھا ہوتا ہے پیپر میں، لیاقت علی خان۔ تو جب بھی آپ نے ون پیپر کے ایم سی کیوز تیار کرنے ہیں نا، ٹھیک ہے، ون پیپر کے ایم سی کیوز تیار کرنے ہیں، کوئی بھی چاہے سی ایس ایس کے ہے، اس میں جو اس نے ورب کوشچن میں یوز کرنا ہے نا، کوشچن میں کیا یوز کرنا ہے؟ ورب، یعنی کوشچن میں وہ کوئی فکرہ ہوگا نا، ایک لائن ہوگی، اسٹیٹمنٹ ہوگی، تو آپ نے ورب کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ اس نے کیا ورب یوز کیا ہے، اس ورب کا مطلب کیا ہے۔
ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں. تو یہ بڑا نا لوگوں کو کنفیوز جیسے. ٹھیک ہے، ابھی بول کے آگے آ بھی جائے گا. آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے، آبجیکٹو ریزولوشن 1949 میں ہوئی پاس. اب یہ پریزنٹ ہوئی اسمبلی میں، presented in assembly on 7 March 1949. 7 March 1949. اور کیا presented اور pass کب ہوئی؟ passed on 12 March 1949. پاس کب ہوئی؟ آبجیکٹو ریزولوشن پاکستان کی جو 1956 میں جو کانسٹیٹیوشن بننا تھا، اس کی جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے وہ اسمبلی میں پریزنٹ کب ہوئی، پیش کب ہوئی؟ 7 مارچ کو 1949 کو. اور پاس کب ہوئی؟ 12 مارچ 1949 کو. اب یہ دو کوشچن ہیں جو بار بار کمپٹیٹیو ایگزام میں وہ آ رہے ہیں ڈفرینٹ. پی ایم ایس 2020 میں بھی یہ MCQ بڑے لوگوں نے غلط کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس نے پریزنٹ کا پوچھا تھا تو لوگوں کو یہ یاد ہوتا ہے کہ یہ پاس 12 مارچ کو ہوئی ہے. اس نے پی ایم ایس 2020 میں جی کے میں یہ پوچھ لیا تھا کب ہوئی ہے، 7 مارچ 1949 کو. تو پریزنٹ کا اس نے ورب یوز کیا تھا. اچھا، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور ریزولوشن ایک ایسی ہے کہ جیسے اس دن پاکستان بنے، یعنی مینلی اب نہرو جو ہے وہ یہ مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آفٹر لاہور ریزولوشن کہ ڈویژن آف انڈیا جو ہے وہ وہ کہتا ہے کہ مطلب یہ ابھی ڈویژن ایک قسم کی ہو چکی تھی، تو ابھی کوئی رہ ہی نہیں گیا تھا کہ یہ نہ ہو سکے، کہ مینلی جو ہے ہاں جی انیویٹیبل جو ہے وہ ادھر. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ انیویٹیبل جو ہے انیویٹیبل اب یہ ڈویژن ہو کے رہے گا. انڈین میڈیا جو اس نے لاہور ریزولوشن کو نام دیا پاکستان ریزولوشن، کہ یار یہ جو قائد اعظم اور لیاقت سارے مل کے کر رہے ہیں، اصل میں ان کا پلان یہ ہے کہ پاکستان بنانے کا، یہ اصل میں پاکستان ریزولوشن. تو یہ جو ریزولوشن تھی یہ پریزنٹ کس نے کی؟ پریزنٹڈ دی اینول رپورٹ آف مسلم لیگ. ٹھیک ہے، اور مووڈ کس نے کی؟ مووڈ کس نے کی؟ مولوی فضل الحق نے. اب یہ والا ایریا جو ہے وہ انٹرویو کا ایریا ہے. انٹرویور جو ہوتے ہیں وہ پاکستان ریزولوشن سے ضرور کوشچن پوچھ رہے ہوتے ہیں، آبجیکٹو ریزولوشن سے ضرور کوشچن پوچھ رہے ہوتے ہیں. مووڈ کس نے کی؟ مولوی فضل الحق نے. پریزنٹ کس نے کی؟ لیاقت علی خان نے. فرسٹ سیکنڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ سپورٹ کس نے کیا، سپورٹڈ کس نے کیا؟ چودھری خلیق الزمان نے. خلیق الزمان جو ہے یہ یو پی کا لیڈر تھا، یو پی کا لیڈر تھا. خلیق الزمان جو ہے یہ یو پی کا لیڈر تھا. اچھا، اس کے بعد جو ہے پریزائڈ کس نے کیا؟ سیشن پریزائڈ کس نے کیا؟ پریزائڈ کس نے کیا قائد اعظم نے. پھر ہمارے 4 صوبے ہیں مینلی جس سے 4 بڑی پرسنالٹیز نے قائد اعظم کو سپورٹ کیا کہ جانی ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، آپ شروع کرو، آپ ایفرٹ سٹارٹ کرو.
ٹھیک ہے، پاکستان علیحدہ خطہ لیں گے، ٹھیک ہے. Resolution was seconded by Maulana Zafar Ali Khan from Punjab. Resolution was seconded by Maulana Zafar Ali Khan from Punjab. اب یہ میرا بھی ایف آئی اے کا ایک انٹرویو تھا، تو اس میں انہوں نے امبیسڈر تھا ظہیر خان، انہوں نے میرے سے کوشچن پوچھا، بلکہ یہ چاروں انہوں نے میرے سے پوچھے تھے انٹرویو میں. اور پی پی ایس سی کے ہر ایک پیپر میں ان میں سے ایک آیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. Resolution was seconded by Maulana Zafar Ali Khan from Punjab. جی ماریا بلوچستان سے قاضی صاحب وہ بلانگ کرتے ہیں. سردار اورنگزیب فرام این ڈبلیو ایف پی. سر عبداللہ ہارون فرام سندھ. سر عبداللہ ہارون فرام سندھ. سندھ سے کس نے سپورٹ کیا، سیکنڈ کیا اعجاز، ٹھیک ہے، جو لاہور ریزولوشن تھی. اور بلوچستان سے کس نے سیکنڈ کیا، سپورٹ کیا، قاضی عیسیٰ نے. یہ بھی آپ کے جو چیف جسٹس ہے ان کے والد صاحب ہیں، قاضی عیسیٰ صاحب. قاضی عیسیٰ فرام بلوچستان along with many others. کیا ابھی یہ یاد رہے گا؟ کیا ابھی یہ یاد رہے گا؟ جی این ڈبلیو ایف پی کے پی کے کو کا پہلا نام تھا. انٹرم گورنمنٹ آف انڈیا. اس کے بعد کوشچن سٹارٹ ہوتے ہیں انٹرم گورنمنٹ سے. جی نظر ٹھیک ہو گیا. جی بالکل فائزہ نارتھ ویسٹرن فرانٹیئر پروونس وہی ہے. اچھا، اس کے بعد نا ایک عبوری حکومت بنی تھی. گورے نے جب اس نے دیکھا کہ یار یہ دونوں کنٹری جو ہے ڈیوائڈ کرنے پڑی، مطلب الگ الگ کنٹری، اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا، تو اس نے کہا تھا کہ یار کانسٹیٹیوشن وغیرہ بنانے کے لیے آپ انٹرم گورنمنٹ بنا لو. 2 ستمبر کو انٹرم گورنمنٹ بنی، 2 ستمبر کو. اس میں مسلم لیگ کے 5 ممبر تھے اس انٹرم گورنمنٹ میں. ٹھیک ہے، انڈین نیشنل کانگریس کے بھی تھے اور مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے بھی تھے. 5 ممبر آل انڈیا مسلم لیگ سے تھے. یہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے، عبوری حکومت جو ہے، یہ بنی کب؟ 2 ستمبر کو 1946 کو. اب یہ 1000 دفعہ پیپروں میں ایم سی کیوز یہ پوچھ چکا ہے. اچھا، پھر یہ اس نے ابھی پیپروں میں یہ بھی پوچھ لیا ہے کہ مسلم لیگ نے، آل انڈیا مسلم لیگ نے کب انٹرم گورنمنٹ کو جوائن کیا؟ 25 اکتوبر کو. 25 اکتوبر کو 25 اکتوبر کو آل انڈیا مسلم لیگ نے. ٹھیک ہے. اب 5 یہ ممبر کون کون سے ہیں؟ لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، راجہ غضنفر علی، آئی چندریکر اینڈ جوگندر ناتھ مینڈل. مسلم لیگ سے یہ 5 ممبر تھے. تو لیاقت علی خان کو فائنانس منسٹر بنایا. اور انہوں نے جب بجٹ دیا تو اس کو کیا کہا؟ پور مین بجٹ. اب یہ ہم سی پی پی ایس سی میں آ چکا ہے. سردار عبدالرب نشتر جو ہے، ان کو کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ دیا، ریلوے کا ڈپارٹمنٹ دیا،
جس میں ایئر ویز بھی آتی ہے. راجہ غضنفر علی جو ہے ان کو ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ دیا. ٹھیک ہے. آئی چندری گرج ہے, آئی چندری گرج ہے, ان کو کامرس کی منسٹری دی. ان کو منسٹری ملی ہے نا, آئی چندری گرج کو کامرس کی منسٹری ملی ہے. جوگندر ناتھ مینڈل کو لا کی منسٹری ملی ہے, اور یہ نان مسلم تھا. جوگندر ناتھ مینڈل نان مسلم تھا. آئی چندری گرج کو کامرس کی منسٹری ملی, غضنفر علی کو ہیلتھ کی منسٹری ملی, سردار عبدالرب نشتر کو کمیونیکیشن کی منسٹری ملی, اور لیاقت علی خان کو فائنانس منسٹری ملی. ہاں جی, ابھی کلیئر ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اب یہ کچھ ایریاز ہیں جو بار بار اچھا یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے. کمانڈر ان چیف جو ہے سر سر کلاڈ ایچن لیک کا, سر کلاڈ ایچن لیک. وائس پریزیڈنٹ کون تھا؟ جواہر لال نہرو. جواہر لال نہرو جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ تھا. ایگریکلچر اور فوڈ کا منسٹر کون تھا؟ راجندرا پرسید. ٹھیک ہے. ہوم افیئر, جیسے میں نے آپ کو, ہمارا مینلی فوکس ان گرین والوں کے اوپر ہے, لیکن یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہوم افیئر انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ سردار ولبھ بھائی پٹیل. براڈ کاسٹنگ انفارمیشن ہوم افیئر. کامرس کے منسٹر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا چندری گرج ابراہیم اسماعیل, اس کا پورا نام ہے, کبھی کبھی اس کا پورا نام کا وہ پوچھ لیتا ہے. ڈیفینس کا منسٹر یہ ہندو ہے, بالدیو سکھ. بالدیو سکھ ڈیفینس منسٹر کون ہے؟ بالدیو سکھ. ٹھیک ہے. فائنانس منسٹر لیاقت علی خان, مسلم لیگ. ایجوکیشن اور آرٹ راجہ گوپالاچاریہ. ایجوکیشن اینڈ آرٹ راجہ گوپالاچاریہ. ڈیفینس بالدیو سکھ. ہیلتھ منسٹر غضنفر علی خان, اور لیبر کا منسٹر کون ہے جی؟ ٹھیک ہے, جگ جیون رام. لا منسٹر جوگندر ناتھ مینڈل. ریلوے اینڈ کمیونیکیشن پوسٹ ایئر عبدالرب نشتر. ورک مائنڈ پاور. ٹھیک ہے, سی ایچ بابا. سی ایچ. کیا یہ بھی کور ہو جائیں گے؟ یہ ایگزامینر کے موسٹ فیوریٹ ایریاز ہیں جو میں آج آپ کو کروا رہا ہوں. مسلم لیگ, ایم ایل سے کیا مراد ہے؟ مسلم لیگ. آئی این سی سے کیا مراد ہے؟ انڈین نیشنل کانگریس. جی سید تھینک یو. اچھا چلے. اچھا جی, اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ کے بعد پاکستان جب بن گیا, انٹرم گورنمنٹ تو بنی تھی پاکستان بننے سے پہلے, لیکن جب پاکستان بن گیا تو اس ٹائم پھر پاکستان بننے کے بعد جو پہلی کیبنٹ بنی تھی, اب اس کے منسٹر کے بارے میں ایگزامینر بڑا ٹھیک ہے کیوریس ہوتا ہے, اس کے بارے میں وہ پوچھ رہا ہوتا ہے. لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے. فارن افیئر بھی ان کے پاس ہوتا تھا, ڈیفینس بھی ان کے پاس ہوتا تھا ٹیمپریری طور کے اوپر. پھر آئی چندری گرج جو ہے, کیونکہ انہوں نے انٹرم گورنمنٹ میں ایز اے کامرس منسٹر سرو کیا ہوا تھا, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے انہیں کامرس منسٹری دی. جب پاکستان کی فرسٹ کیبنٹ بنی تو ہم نے انہیں انڈسٹریز
वर्क, तो ये मिनिस्ट्री हुई। फिर सरदार अब्दुल निश्चर जो है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले इंटरिम गवर्नमेंट में कम्युनिकेशन की पोर्टफोलियो के पर सर्व किया था, हमने उनको दोबारा कम्युनिकेशन का ही डिपार्टमेंट दिया। जुल्फर अली जो है, ठीक है, उनको हमने फूड, हेल्थ, एग्रीकल्चर ये दी। पहले उनके पास सिर्फ हेल्थ थी, अभी हमने फूड भी उनको दे दी, एग्रीकल्चर भी, हेल्थ भी। जोगिंदर नाथ महंदल जो है, उनको हमने इंटरिम गवर्नमेंट में लॉ की मिनिस्ट्री दे दी। लेबर की मिनिस्ट्री उस टाइम किसके पास थी? एक हिंदू के पास थी, दूसरा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से था। तो लेबर और लॉ दोनों की हमने जोगिंदर नाथ महंदल को दी, जो हमारी पहली कैबिनेट थी। अच्छा, फिर गुलाम मोहम्मद जो है, गुलाम मोहम्मद गुलाम मोहम्मद जो है, इनको फाइनेंस, तो ये भी हम सीक्वेंस आता है कि जनाब पाकिस्तान के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? करंट फाइनेंस मिनिस्टर का आपको पता होना चाहिए। हर जो पोर्टफोलियो है उसका पहला मिनिस्टर कौन था, हर डिपार्टमेंट का पहला चेयरमैन और अभी करंट चेयरमैन, ये आपको पाकिस्तान के में पता होना चाहिए। गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। फजलुर रहमान जो है, फजलुर रहमान मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन थे। ठीक है, तो आपको पता है कि पहले फॉरेन अफेयर जो है वो किसके पास था? लियाकत अली का, लियाकत अली के पास ही था। लेकिन दिसंबर में फॉरेन अफेयर जो है वो किसके पास चला गया? सर जफरुल्लाह खान के पास। ठीक है, फिर अब्दुल सत्तार पीरजादा वाज गिवन द पोर्टफोलियो ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड हेल्थ। ये डिजल है, अभी तो नहीं है, इतनी लंबी उम्र नहीं है फजल रहमान की। ये लास्ट स्लाइड है आज की। ठीक है, उर्दू इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। आज क्योंकि ये काफी चीजें आपको याद करनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता ना। अच्छा, अभी ये लास्ट स्लाइड है, ये लास्ट स्लाइड है। ये जो मैं चीजें आपको करा रहा हूँ, ये मैंने खुद किसी के, मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स मैंने कॉपी पेस्ट करके एडिट नहीं किए। ये मैंने ढूंढ के कि यार इस एरिया से वो ज्यादा क्वेश्चन दे रहा है, उन एरियाज को। ठीक है, अच्छा 2 मिनट रुकिएगा। अब थोड़ा, मैं वही कह रहा था कि थोड़ा सब्र करना है। अब देखिए मैं एक सब्जेक्ट शुरू कराता हूँ तो बच्चे, यार अभी टाइम है, आप क्यों परेशान होते हो? ठीक है, मैं सारी चीजें इंशाल्लाह आपको कराऊंगा। और ये जो चीजें हैं ना, ठीक है, अब ये जो चीजें हैं सारी, ये आपका जो पीएमएस का पीएमएस पंजाब या सीएसएस का जो पाकिस्तान अफेयर है या इंडो पाक है, ये सारे उसके भी एमसीक्यू 20 नंबर के आपके कवर हो रहे हैं। यानी इन्हीं एरियाज में से वो क्वेश्चन ज्यादा देता है।
ٹھیک ہے، چلیں جی ابھی سر فریڈرک بورنے واز دی گورنر آف ایسٹ بنگال. ٹھیک ہے، فریڈرک بورنے جو ہے ایسٹ بنگال، اب یہ پی ایم ایس میں آیا ہوا ہے جی کے میں. فرانسس مودی دی گورنر آف ویسٹ پنجاب. ٹھیک ہے، جو جو حصہ ہمیں ملا وہاں سے ایسٹ بنگال ہمیں ملا، تو اس کا گورنر کون، ہم نے کون سا گورنر رکھا؟ فریڈرک فریڈرک بورنے. اور ویسٹ پنجاب ٹھیک ہے ہمیں ملا اس کا فرانسس مودی. ٹھیک ہے، پھر این ڈبلیو ایف پی اس کا گورنر جارج کننگ ہام. سندھ کا جو گورنر ہے، ٹھیک ہے، وہ سر غلام حسین ہدایت اللہ ہے. ٹھیک ہے، اور بلوچستان کا اس ٹائم گورنر نہیں تھا کیونکہ بلوچستان ایک اسٹیٹ تھی. بلوچستان نے پاکستان کو جوائن کیا 1970 میں، اس وجہ سے اس کا گورنر یہاں پہ نہیں ہے. آر چیف آف دی آرمڈ فورسز وار برٹش. ٹھیک ہے، تو کیونکہ قیادتوں کو پتا تھا کہ یار ہمیں بھی ہم اتنے ٹرینڈ نہیں ہوئے، ان سے کچھ سیکھ لیں. تو پھر اچھا، ایک تو یہ ہے کہ دیکھو جو جو ایریا ہمارے پاس ہے، اس کو ایریا کو گورن کرنا، اس کے اوپر رول کرنا. تو یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جس ایریا میں گورا کوئی اچھا بندہ ہمیں مل جاتا تھا وہ ہم نے رکھ لیا. اور پھر کیا کہ ہمارے پاس فورسز تھی. ٹھیک ہے، تو آرمی میں ہم نے اپنا ایک مسیر رکھ لیا. تو یہ بھی آپ کو پتا ہے مسیروں کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ خالہ کے بیٹے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بندہ تھوڑا فرینک بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آرمی میں ہم نے کیا کون سا رکھا؟ ٹھیک ہے، تو پنجابی میں وے ایک ورڈ بھی ہے، بلانا کسی کو، وے. ٹھیک ہے، تو مسیروں کو آپ کئی دفعہ نہیں کہتے رہتے ہیں، تو یہ ایسے آپ. ٹھیک ہے، اچھا، ایئر فورس میں ہم نے، آپ کو پتا ہے ایئر فورس جو ہوتی ہے وہ مطلب وہاں پہ ڈیوٹی بھی میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے، جان کیٹ کی ایک کوٹ ہے نا، a thing of beauty is a joy forever. یہ وان پیپر میں ہم سے ہو جاتا ہے، فار فار ایور. جان کیٹ کی یہ کوٹ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ خوبصورت چیز کوئی بھی جو ہوتی ہے اس کی خوشی ہمیشہ ہوتی ہے. کوئی بھی خوبصورت چیز جو ہے، جان کیٹ کی یہ وان پیپر میں آتا ہے. تو ایئر فورس آرمی میں ہم کہتے ہوتے ہیں نا میرٹ، مطلب بندے کی پرسنالٹی بھی خوبصورت ہو یہ بھی وہ دیکھتے ہیں. تو ایئر فورس میں تو اسپیشلی جانا، ایئر فورس میں جناب ہم بڑا. ٹھیک ہے، تو یہ پیارے سے آپ یاد رکھ لیں، مارشل مارشل پیر سے یاد رکھ لو. ٹھیک ہے، تو پیر آپ کو پتا ہواؤں میں رکھتے ہیں، جن ادھر چلا گیا ہے، جن نکل آئے ہیں. تو پیر سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہو، پیارے سے یاد رکھ لو. تو چیز یہ نا مکس ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے میں تھوڑا ان کو ٹرکی آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایئر فورس میں آج جب میڈیکل کا دور آیا ہے، کیمرے کا دور آیا، تو وہ پیر صاحب کدھر گئے ہیں جناب؟ جرکان کا دم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لاہور والے اسلام آباد تو جا کے کرا رہے ہیں، اسلام آباد والے لاہور میں دور بتانا لوگوں نے. وہ ایک پہاڑی میں بابا بیٹھا ہوا ہے، اس نے کبھی وضو بھی نہیں کیا ہوگا، وہ تویز دیتے ہیں. تو وہی باتیں ساری توڑتے ہیں. تو وہاں سے ہم نے کس طرح کنیکٹ کر لینا؟ پیر ایر. اچھا جی، دیکھیں پھر جیف فورڈ جو ہے، ایڈمرل جیف فورڈ چیف آف رائل نیوی، نیوی کا. ٹھیک ہے، ایڈمرل جیف فورڈ. ٹھیک ہے، فائنینشیل ایڈوائزر ٹو دی گورنر جنرل سر آرچ بورڈ.
ٹھیک ہو گیا جی، ڈرو لینڈ، ٹھیک ہے جی، ابھی ہوپ فلی یہ فائل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ لوگ اس کو کور کریں گے اور جی مجھے پتا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اچھا تو دیکھیں ابھی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میرے نوٹس جو ہوتے ہیں کیونکہ یہ کافی پیج نہیں ہوتے جو گروپوں میں صبح سویرے شروع ہوتے ہیں اور شام، ٹھیک ہے، شام تک جو وہ بھاگتے رہتے ہیں ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں، تو یہ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ ان کے اوپر آپ نے گرد نہیں ڈالنی، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اوکے، کل سے انشاءاللہ اردو کرتے ہیں، کل تک آپ کو یہ ایریے تیار ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی، سنڈے کو انہی ایریاز میں سے میں نے ٹیسٹ بنانا ہے،